آج فتنوں کے اس دور میں اور بے عملی اور بد عملی کے اس دور میں سب سے بڑھ کے ضرورت ہے کہ اس آیت کو یاد رکھا جائے اور اپنے مقصد تخلیق کو، اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے کہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے تو پھر ہم دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایسی بدیہی بات ہے اور ایسی واضح بات ہے کہ جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جنت میں جانا ہے تو پھر جنتیوں والے کام کرنے ہوں، اور اگر جہنم جانا ہے تو پھر جہنمیوں والے کام کرنے ہوں۔ اسلام دھن دھوس اور دھاندلی کا دین نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر اپنی طبیعت پہ چلتے رہیں، جو من چاہے وہ کرتے پھریں اور پھر جنت چلے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ ایک مسلمان جب کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو گویا وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اب اللہ رب العزت کے ہر حکم پہ عمل کروں گا، کیونکہ میں نے اسے اپنا معبود مان لیا۔ اور جب وہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے انہیں اپنا رسول مان لیا، اپنا نبی مان لیا، اب میری زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق بھی تھی۔ کوئی ایسا شخص یہاں نہیں ہوگا اور نہ ہی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں میں سے کوئی ایک ایسی ہوگی جو کہے کہ میں مسلمان نہیں، جو اس وقت میرا خطاب سن رہی۔ سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا، گھر کے ماحول میں اسلام نظر نہیں آتا، ہمارے اخلاق میں اسلام نظر نہیں آتا، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں اسلام نظر نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اس کانفرنس میں ہر سال آتے اور آئے بیٹھے ہیں، مگر اکثریت
کی چابی ہے تو چابی تو ہے ہمارے پاس، کلمہ تو پڑا ہوا ہے، اب نمازوں کی ضرورت نہیں، اب روزے کی ضرورت نہیں، جان چھوٹ گئے، چابی ہے ہمارے پاس، بس قیامت آنے کی دیر ہے، تالے کھول لیں گے اور چھلانگ مار کے جنت چلے جائیں۔ غلط مطلب سمجھا بعض لوگ۔ اب دیکھو میرے نبی نے کس طرح ان کی اصلاح فرمائی حضور نے، یہ اور سے سننا، جس طرح ہمارے نعت خوان ہمیں بتاتے ہیں کہ امام الانبیاء نے قبر میں آنا ہے، تو جب حضور قبر میں آئیں گے تو قبر میں اجالے ہو جائیں گے، امام الانبیاء تشریف لائیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا، یہ غلط تصور دے رہا ہے۔ امام الانبیاء جب پہلی بار قبر میں آئیں گے اجالا کرنا نہیں آئیں گے، امام الانبیاء تیرے سامنے امتحان بن کے کھڑے ہوں گے، ہاں امتحان پاس کر لیا پھر اجالا کر کے جائیں گے، پہلے امتحان ہوگا، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جس شخص نے زندگی بھر حرام کھایا ہوگا وہ امام الانبیاء کی پہچان کی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکے، جس کی آنکھوں نے زندگی بھر حرام دیکھا ہوگا، جس کے کانوں نے زندگی بھر حرام سنا ہوگا، اور جس کے معدے نے زندگی بھر حرام ہضم کیا ہوگا، جس کے قدم زندگی بھر حرام کی طرف اٹھتے رہے ہوں گے، زندگی بھر جس کا اٹھنا بیٹھنا حرام کاری میں ہوگا، اور جن آنکھوں پہ حرام کی چربی چڑھی ہوگی قبر میں وہ آنکھیں رسول کو پہچان نہیں سکیں گی۔ زندگی بھر طوائفوں کے رقص دیکھنے والی آنکھیں، کنجریوں کے ننگے جسم دیکھنے والی آنکھیں قبر میں رسول کو پہچان نہیں سکیں۔ وہ کان جو زندگی بھر گانے سنتے رہے، امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی میٹھی باتیں ان کانوں کا مقدر نہیں بنے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ جنت کی چابی ہے، تو لوگ خوش ہوئے جو نئے نئے اسلام میں آئے کہ نمازوں سے جان چھوٹ گئی جیسے ہم نے چھڑا رکھی، اب روزوں کی ضرورت نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے ایک بات کا جواب دو، الیس للمفتاح افنان، فرمایا بتاؤ کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ کیا چابی کے دانت نہیں ہوتے؟ امام الانبیاء کے غلاموں نے عرض کی صحابہ نے، یا رسول اللہ دانت ہوتے ہیں، ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، تو آقا نے فرمایا اگر کوئی دانت ٹیڑھا ہو جائے تو تالا کھلتا ہے؟ عرض کی آقا نہیں کھلتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں خود بھی سنو اور قیامت تک میری امت کو بتا دینا کہ کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر نماز روزہ حج اور زکات یہ اس چابی کے دندانے ہیں، جنت کے تالے اسی پر کھلیں گے جس نے اس چابی کے دانت ٹھیک کر رکھے ہوں گے۔ تو نمازیں ہمارے دامن میں ہے نہیں، روزے ہمارے دامن میں ہے نہیں، تلاوت ہمارے دامن میں نہیں، حلال کھانا، حلال سننا، حلال دیکھنا یہ ہمارے پلے میں نہیں، تو چابی تو ہم نے برباد کر رکھی، تالے کیسے کھلیں گے؟ اس لیے غفلت سے نکلو۔ یہ محفل اس لیے نہیں شروع کی گئی تھی اسلام میں کہ لوگ آئیں اور کاموں کا چسکا پورا کر کے چلے جائیں، بس تھوڑی دیر جھوم لیا، تھوڑی لذت لے لی، ریفریشمنٹ ہو گئی۔ ہم احساس سے کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب یورپ کی انوینشن دیکھتے ہیں نا، ڈسکوریز دیکھتے ہیں، اس کی ترقی دیکھتے ہیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے
اور یہ جو کالے انگریز ہیں ان کے ذریعے اس تہذیب کی چپا چوند ہمیں دکھائی جا رہی ہے اور پوری قوم مرعوبیت کا شکار. ہمارے یوتھ، ہمارے ینگسٹر وہ یہ سمجھنے لگے ہیں ترقی شے کا نام ہے، انگریز کی کاپی کی جائے، انگریز کی نقل کی جائے. اور ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں کہ تمہارا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے. انہیں یہ نہیں معلوم. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ترقی ہے یورپ سے آئی ہے اور جتنی ڈسکوری ہو رہی ہے شاید یہ یورپ ہی بتا رہا اور بنا رہا. امام الانبیاء کے غلاموں، آج اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو نا جی انگریز نے لوہے کو بھی اڑنا سکھا دیا، جہاز دیکھتے ہیں. اب انہیں معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں. جائیے ترکی میں استنبول میں ایک برج غلاتا، ایک ٹاور بنا ہے، 10 منزلہ عمارت ہے. 7 منزلوں تک الیکٹرانک لفٹ جاتی ہے. 7ویں منزل کے بعد پھر پیدل اوپر جانا ہوتا. جب 7ویں منزل پہ بندہ پہنچتا ہے نا، سامنے ایک کمرہ آتا، اس کمرے کی دیوار کے ساتھ پر لگے ہوئے ہیں، پر، اور نیچے تاریخ لکھی ہے. یہ پر کس کے ہے؟ صرف پر لگے ہوئے. انگریز کی کاپی کرنے والوں اور انگریز کی نقل میں فخر کرنے والوں، انگریز کا لباس پہن کر بابو بننے والوں اور انگریز کی کاپی کر کے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے نادانوں، جس انگریز کو تم فالو کر رہے ہو اس انگریز نے ابھی خواب میں بھی اڑنا نہیں سیکھا تھا، ابھی اڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا. یہ اس غلام مصطفیٰ خدا فین احمد کے پر ہیں کہ جو اپنے جسم کے ساتھ پر لگا کے 8 میل تک محو پرواز رہا تھا. ابھی انگریز نے خواب میں بھی اڑنا نہیں سیکھا تھا. پر اس خدا فین احمد نے جو ہر رات مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے سوتا تھا، جس کی پیشانی میں سجدوں کا نور تھا، جس کی گردن میں غلامی رسول کے توپ تھے، اس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے اپنے جسم کے ساتھ پر لگائے اور 8 میل تک اڑتا گیا تھا. اور ہماری نئی نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ ساری ترقیاں، انوینشن اور ڈسکوریز یہ یورپ سے آئی. اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ پروفیسر HR گب اور پروفیسر گستاو لیبان، یہ انگریز ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی. وہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج اس دور ترقی میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے نالین مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں موجودہ ترقی کی تمام بنیاد ہم نے غلامان مصطفیٰ کی 300 لکھی ہوئی کتابوں پہ رکھی ہے. آج جتنی انہوں نے ترقی کی ہے نا، سب دائرہ کائنات کے غلاموں کی نقل کر کے ان کی کتابیں پڑھ کے 300 کتابیں عربی سے انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں اپنے سلیبس میں داخل کی. شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے. ہم شریعت کے پیمانے توڑتے رہے اور وہ انہی ٹوٹے ہوئے پیمانوں کو جوڑ کر اپنی ترقی کی بنیاد اٹھاتے رہے. نتیجتاً ہم غلام ہو گئے، وہ ہمارے امام ہو گئے. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اڑنا یہ ان کے پاس ابتدا انہوں نے کی ہے اور یہ ساری ترقی وہاں سے آئی. کیونکہ ہر اچھی چیز آج نئی نسل کو بتایا نہیں جا رہا نا. جو بھی اچھی چیز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یورپ سے آئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے آئی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آیا جو تھی نا بچپن میں جو دائی خادمہ گھر میں کھلایا کرتی تھی آپ کی، جب غوث اعظم جوان ہوئے تو ایک دن ملنے کے لیے آئے. آ کر پوچھنے لگی بیٹا بچپن میں ایک بار بچوں کے ساتھ آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے، یہ چھپنا چھپنا جو کھیلتے ہیں بچے، تو بچے چھپے تھے تو آپ نے ڈھونڈ لیا تھا، پھر آپ نے فرمایا تھا اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا. تو وہ آیا کہنے لگی، وہ دائی کہنے لگی خادمہ
کہنے لگی بیٹا آپ کہیں چھپنے نہیں گئے تھے، اچانک آپ نے رب کا نام لیا تھا، اللہ کی ضرب لگائی تھی اور غائب ہو گئے تھے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا، میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ یہ بچپن ہے غوث اعظم۔ آج ہمارے ینگسٹر یوتھ اور جوان سمجھتے ہیں کہ چاند پر امریکہ نے سب سے پہلے قدم رکھا، اور تجھے کیا خبر نادان، اپنی تاریخ پڑھ، ناول چھوڑ، یہ کنڈیوں کے کلپ بھرے ہوئے موبائل پھینک اور اپنی تاریخ پڑھ، تجھے معلوم ہوگا وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے معلوم ہوگا کس آسمان سے تو ٹوٹا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ، تو سمجھتا ہے امریکہ روس نے چاند پہ قدم رکھا، غوث اعظم کی زندگی پڑھ، مولانا جلال الدین رومی کی زندگی پڑھ، تجھے معلوم ہو جائے گا امام الانبیاء کے غلاموں کہ ابھی انگریز نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تیری قوم کے بچے چاند پر آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے۔ غوث اعظم ہنس پڑے، اماں میں تو چاند میں چھپ گیا تھا۔ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی بیٹا کیا اب بھی چاند میں چھپ سکتا ہے؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا اماں کیسی باتیں کرتی، وہ تو میرا بچپن تھا جب میں چاند میں چھپ گیا تھا، اماں بات بڑی آگے نکل گئی، اب بات بڑی آگے نکل گئی، کہا بیٹا وہ کیا؟ فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مجلس میں 60,000 کا مجمع لگا ہوتا تھا غوث اعظم کی بیت میں، اور پہلی 3 صفوں میں 360 کامل ولی بیٹھے ہوتے تھے۔ عام بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھتا تو مر جاتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا۔ پیچھے اس کے 400 علماء بیٹھے ہوتے، محدثین، قلم دوات ہاتھوں میں ہوتی، غوث اعظم کا ایک ایک سینٹینس جملہ لکھتے تھے جو آپ بولتے تھے۔ 60,000 کا مجمع، پیچھے عوام ہوتی۔ غوث اعظم ایک دفعہ خطاب کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں وکانا شیخنا الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یمشی فی الہواء علی رؤوس الاشہاد فی مجلس، کیا تمکنت ہوگی، کیا وقار ہوگا اس محفل۔ غوث اعظم جلال میں آئے تو منبر نیچے رہ گیا، آپ ہوا میں چلے گئے۔ اب غوث اعظم ہوا میں ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، پر میں لوگوں سنو والذی نفسی بیدہ ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ، کہ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے عبد القادر کو سلامی نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا تھا ماں کے اماں سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے عبد القادر کو سلامی نہیں دیتے۔ بتجی جو سنت و الیہ بتسلم علیہ بتخبرنی بما یجری فیہا، فرمایا نیا سال چڑھتا ہے نا، غوث اعظم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، فرمایا نیا سال اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک پہلے عبد القادر کو سلامی نہیں دیتے۔ فرمایا ان السعداء والاشقیاء لیردون علیہ، 60,000 کے مجمع میں فرما رہے ہیں لوگوں میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، فرمایا مجھے خبر ہے تم میں شقی کون ہے اور سعید کون، میں جانتا ہوں کون شقی ہے کون سعید، کون بدبخت اور کون خوشبخت۔ کیوں؟ فرمایا عینی فی اللوح المحفوظ، فرمایا میری آنکھیں لوح محفوظ میں لگی رہتی، کیونکہ وہیں لکھے ہوتے ہیں نا شقی اور سعید، فرمایا میری آنکھیں لوح محفوظ میں لگی رہتی۔ ایک بار غوث اعظم سے مریدوں نے عرض کی حضرت یہ تو بتائیے، سنا ہے کامل ولی کی پہچان یہ ہے،
کہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر پڑھ لیتا ہے جو کامل ولی ہوتا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ غوث اعظم ہنس پڑے. آپ نے فرمایا میری نظر میں وہ ناقص ولی ہے. اب سٹینڈرڈ دیکھنا غوث اعظم کا، معیار دیکھنا ولایت. ہنس پڑے، فرمایا میری نظر میں وہ ناقص. مریدوں نے عرض کی حضرت زمین پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر پڑھ لیتا. اگر یہ ناقص ولی ہے تو بتائیے آپ کی نظر میں کامل ولی کون ہے؟ پتہ غوث اعظم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عبد القادر کی نظر میں وہ ناقص جو صرف تقدیر پڑھ سکے وہ ناقص ہے. میری نظر میں کامل ولی وہ ہے کہ صرف پڑھ نہ سکے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا کے رکھ دے. یہی باتیں تھیں جس پر قلندر لاہوری تڑپا تھا، بلکہ قلندر سیالکوٹی تڑپا تھا. اسی پر اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اور اسی مضمون کو اقبال نے یوں بھی باندھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس سے اقبال کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے. لوح و قلم کیا ہے؟ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اقبال جواب دے رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اللہ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، عمل میں وفادار بن جاؤ، کردار میں وفادار بن جاؤ، صورت و سیرت میں میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم تیرے. اور جب ہم تیرے ہو جائیں گے تو پھر لوح و قلم تیرے ہیں. کیا مطلب؟ لوح کیا ہے؟ جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، تختی کو لوح کہتے ہیں. اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے. تو اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے تم محبوب کے وفادار بن جاؤ، میں تقدیر کی تختی تمہارے سامنے کر دوں گا، قلم تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، جو چاہے لکھ دینا، جو چاہے مٹا دینا. مطلب یہ امام الانبیاء کے غلام جو سچے وفادار بنتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ معاملے یوں ہوتے ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک لڑکی آئی، بے اولاد تھی، شادی شدہ عورت، تو کہنے لگی کہ پیر سائیں تعویذ چاہیے. آپ نے فرمایا کس کے لیے؟ اس کی اولاد کے لیے تعویذ. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کریں گے اس کے خزانے میں کیا کمی، اللہ کرم برباد دے. اس نے کہا نہیں، میں نے تعویذ چاہیے، کہ تعویذ کے بغیر تسلی نہیں ہوتی عورتوں کی. آپ نے دیکھا یہ چلتی نہیں ہے. قریب ہی نا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، قلم لیا نا، اس پہ آپ نے لکھا جلدی سے لپیٹ کر دیا، فرمایا جاؤ اللہ پاک کرم فرما دے. بڑی عجیب عورت تھی. اس نے تعویذ وہیں پہ کھول دیا اور کھول کر دیکھ کر کہنے لگی پیر سائیں اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہیں، اتنے نریاں لکیریں ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے صرف لکیریں کھینچتی، اتنے نریاں لکیریں ہیں. سلطان العارفین جلال میں آگے فرمایا میری دل لے جا اللہ دی عزت کی قسم، فقیرہ دیا یہ لکیرہ ہی اللہ دیا تقدیر ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ اپنی طرف سے نہیں فرما رہے تھے، یہ کملی والے کا ارشاد ہے. یبطش بنور اللہ، یسمع بنور اللہ، یتکلم بنور اللہ، ینظر بنور اللہ، یمشی بنور اللہ. آقا فرماتے ہیں رب کا ولی رب کے نور سے دیکھتا ہے، یہ رب کے نور سے پکڑتا ہے، یہ رب کے نور سے بولتا ہے، یہ رب کے نور سے سنتا ہے، یہ رب کے نور میں چلتا ہے. کیا مطلب؟ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، قوت پیچھے خدا کی ہوتی ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے مگر طاقت پیچھے خدا کی ہوتی ہے. جو وہ کہتا ہے وہ رب کی تقدیر بنتی ہے، جو وہ لکھ دیتا ہے وہ رب کی تقدیر بنتی ہے. یہ وہ لوگ جن کی پوری زندگی تاجدار کائنات کی غلامی میں بیتی، جن کے تن سے من تک شریعت کا رات،
امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو نبی کا رنگ لیتے ہیں نا، یہ رنگ والے پھر رنگ بانٹتے بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھنے والے، ان کی سنگت میں بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہتے۔ یہ حدیث حضور، کیا مطلب؟ یہ بخت والے بخت بانٹتے بھی ہیں، بخت والے کیا کرتے ہیں؟ بخت بانٹتے بھی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اپنے گھر کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سنایا تھا، بس یہی آخری بات ہو۔ ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خطاب کے لیے گئے، تشریف لے گئے وہاں پہ ہری پور ہزارہ کے علاقے میں، احمدآباد کی طرف۔ تو جلسہ تھا حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات اور کمالات بیان کیے نا، ایک مجمع میں بندہ ایسا تھا وہ بس تڑپ اور کھڑک جاتا تھا غوث اعظم کے نام پر۔ جب میں کوئی تصرف اور کرامت سناتا اور قوت کی بات کرتا تو وہ ہاتھ بلند کر کے نعرے لگاتا اور تڑپ تڑپ کر کہتا مولانا جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا، بہت جذباتی وابستگی ہے غوث اعظم کے ساتھ اس بندے کو۔ جب صلاۃ و سلام ہوا، دعا سے فارغ ہوئے، تو جیسے لوگ ملتے ہیں علماء کو، جب وہ قریب آیا نا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی بڑی نسبت نظر آ رہی تھی غوث اعظم کے ساتھ، پورے مجمع کو آپ اپنی کیفیت بانٹ رہے تھے۔ کون ہیں آپ؟ تو وہ رو پڑا، رو کر کہنے لگا جی میں چند دن پہلے ہندو تھا، اب میں ہندو سے غلام رسول ہو گیا۔ چند دن پہلے ہندو تھا، اب میں غلام رسول، اب میرا نام بھی غلام رسول، ہندوؤں والا نام ختم ہو گیا، پتہ آ گیا حضور کا گردن میں۔ میں نے کہا تو ہندو سے غلام رسول کیسے بنے؟ کہنے لگا یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو غوث کے نام پہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے کہا بات سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم حضرت، یہ جس گاؤں میں آپ آئے ہیں نا، اس گاؤں میں ہم رہتے ہیں، اور دوسرے گاؤں میں تھوڑا سا دور ہے، وہاں ہماری برادری کے کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاں شادی تھی، تو ہم گھر کے بڑے لوگ تیار ہو کے نہ وہاں پہنچ چکے، ہماری ایک جوان بیٹی گھر میں رہ گئی، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم نے کہا بیٹا جب تو بھی فارغ ہو کام کاج سے تو پھر تو بھی پہنچ جانا وہاں۔ وہ بچی جب فارغ ہوئی، اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، زیورات لگائے، بنی سمری جیسے بچیاں شادیوں کے لیے تیاری کرتی، وہ نہ چل پڑی اس گاؤں کی طرف۔ دونوں گاؤں کے درمیان راستے میں ایک جھنڈ آتا تھا درختوں کا، ایک جنگل چھوٹا سا، اس کے اندر سے راستہ گزرتا تھا۔ تو میری بیٹی جب اس جنگل کے اندر داخل ہونے لگی نا، تو 4 ہندو لڑکے اچانک ایک سائڈ سے نکل آئے، ہندو لڑکے، لڑکی بھی ہندو، تو وہ لڑکی کے نہ سانس پیچھے چلنے لگے، تو لڑکی گھبرا کے نہ پیچھے مڑی، تو لڑکوں نے پوچھا کہ تو آگے جا رہی تھی پیچھے کیوں مڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی تنہا لڑکی ہوں، جوان بھی ہوں، زیورات بھی ہیں، تو میں جانا تو آگے چاہتی تھی لیکن اب ڈر لگ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، واپس جا رہے ہیں، کوئی سنگت تلاش کروں گی تو پھر جا۔ تو لڑکوں نے کہا کہ ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تیرا ہمارا مذہب ایک ہے، دھرم ایک ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیوں ڈر رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ تم ہی سے تو ڈر لگتا ہے کہ جوان بھی ہوں، زیورات بھی ہے، میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تمہارے ڈر سے تو پیچھے ہٹے۔ وہ لڑکے رک کر کہنے لگے، انہوں نے کہا تیرا ہمارا مذہب ایک ہے، ہم فلاں بت کی قسم کھاتے ہیں، تجھے کچھ نہیں کہتے، اور اگر یقین نہیں تو اس بت کو ضامن میں رکھ لیتے ہیں اپنے اس خدا، اگر ہم تجھے کچھ کہیں، میری نظر بھی دیکھے تو وہ ہمیں برباد کرتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ جس بت کی تم بات کر رہے ہو اس کو ایک موقع پہ میں نے آزمایا، اس نے میری مدد نہیں کی۔ دوسرا لڑکا کہنے لگا چلو دوسرے بت کی ہم قسم کھاتے ہیں، اس کو ضامن رکھ لیتے، وہ برباد کر دے اگر ہم تجھ پہ ہاتھ اٹھائیں۔ لڑکی کہنے لگی میں نے اسے بھی آزمایا ایک موقع پہ،
اس نے میری مدد نہیں کی. وہ جس بت کی بات کرے نا وہ کہے میرا اعتماد ان سے اٹھ گیا. تو لڑکوں نے کہا تو پھر مسلمانوں کے خدا کی ضمانت پہ چلتی ہے. اس نے کہا میں تو اسے جانتی نہیں. کیا تو مسلمانوں کے نبی کی ضمانت پہ چلتی ہے؟ کہا میں انہیں مانتی نہیں ہوں. تو لڑکے کہنے لگے پھر تو ہی بتا کس کی ضمانت پہ چلتی ہے؟ مولانا میری بچی کہنے لگی کہ ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کا گھر ہے اور ہر مہینے ہماری پڑوسن کسی غوث کی 11ویں دیتی ہے. کیونکہ ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں تو پڑوسن غوث اعظم کی 11ویں دیتی ہے, نیاز بتاتی ہے, بانٹتی ہے غریبوں میں. تو جب میں اس سے پوچھتی ہوں ہر مہینے اتنا خرچ کیوں کرتی ہے تو وہ پڑوسن بتاتی ہے مسلمان اللہ نے نا غوث اعظم کو بڑی قوتیں دی, بڑی طاقتیں عطا کی ہیں. ان کا فرمان ہے میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا. غوث اعظم کا ارشاد ہے میری کمان کے چلے میں تیر چڑھا رہتا. اب فرماتے ہیں میرا نشانہ خطا نہیں جاتا, میں اپنے مریدوں کی مدد کرتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کا سمائے علی الارض, میرا ہاتھ مریدوں کے سروں پہ یوں چھایا رہتا ہے جس طرح آسمان زمین پہ چھایا رہتا. تو وہ لڑکی ہندو کہنے لگی مسلمان پڑوسن کسی غوث کے کمالات اور طاقتوں کی بڑی بات کرتی ہے. چلو آج وقت آن پڑا ہے تو میں اس کے غوث کو آزما لیتی ہوں. اگر چلنا ہے تو اس کی ضمانت پہ چلو. مسلمانوں کے غوث کو ضامن بنا لیتے ہیں. لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, ہنس پڑے, کہنے لگے ٹھیک ہے جس غوث کی بات کر رہی ہے اسی کی ضمانت پہ ہم چلتے ہیں. اب ہندو کیا جانے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے, اور کافروں کو کیا معلوم رب اپنے ولیوں کو کیا تصرفات دیتا ہے. ہندو کی بیٹی میرے غوث کی ضمانت پہ جا رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محفل میلاد مصطفیٰ, جب جنگل کے درمیان پہنچے چاروں لڑکے نا کہے لگا کہ چاروں طرف پھیل گئے, یہ کسی طرح بھاگنے نہ پائے. انہوں نے کہا تو نے ہندو ہو کر اپنے بتوں کی توہین کی ہے, پہلے تیرا زیور جانا تھا اب عزت بھی جائے گی. اب دیکھتے ہیں مسلمانوں کا غوث تجھے کیسے بچاتا ہے. ایک بدبخت کا ہاتھ اس کے گریبان کی طرف گیا, دوسرے کا بالوں کی طرف, تیسرے نے بازو پکڑنے کی کوشش. وہ بچی ادھر ادھر دیکھنے لگی. لڑکوں نے کہا نادان کیا دیکھ رہی ہے. لڑکی کی چیخ نکلی, کہنے لگی مسلمان پڑوسن تو کہتی تھی عبد القادر نے پہنچنے میں کبھی دیر نہیں لگائی, تو میں دیکھ رہی ہوں غوث. اور کب پہنچو گے؟ جب میں لٹ جاؤں گی. تب آؤ گے جب میری عزت تار تار ہو جائے گی. غلام رسول کہتا مولانا, بیٹی کہتی ابا اللہ کی عزت کی قسم ابھی میرے لفظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ درختوں کے پیچھے سے آواز آنے لگی بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آ گیا ہے, عبد القادر آ گیا. غوث اعظم آن بھر کے ہاتھ میں تلوار ہے, گھوڑے پہ سوار, آتے ہی ایک ہی بار میں چاروں کے سر تن سے جدا کر دی, گردنیں کاٹی اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا بیٹی چل تجھے تیری منزل تک پہنچاؤں. لڑکی کی چیخ نکلی, کہنے لگی بابا اب کس منزل کی بات کر رہا, اب ساری منزلیں تیرے قدموں پہ ختم ہو گئی. پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے تجھے غریبوں کی مدد کرنا سکھایا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, غلام رسول کہتا ہے غوث اعظم نے کلمہ پڑھا ہے, بچی کو مسلمان کیا. جب بچی پہنچی نا کلمہ پڑھتے ہوئے, ہم نے حیران ہو کے پوچھا کیا ہوا بیٹی, کلمہ پڑھ رہی. اس نے ساری بات بتائی. اللہ کی عزت کی قسم جب ہم جنگل میں پہنچے تو 4 لاشیں پڑے ہوئے تھے. ٹی وی پہ کیبل کے ذریعے میرا خطاب سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں, اگر اللہ کے ولیوں کے بھروسے پر اس نے عقیدت سے ہندو کی بیٹی بھی چل پڑے تو ولی اسے لٹنے نہیں دیتے.
تم اگر عملاً کملی والے کی غلام بن جاؤ تو پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم تیرے منہ سے صدا بعد میں نکلے گی، بغداد سے مدد پہلے آ پہنچے گی۔ لیکن ان کے ساتھ نسبتوں کا بھی کچھ حیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلق کا بھی کچھ حیا ہوتا ہے، اور وہ تعلق یوں پختہ ہوگا کہ پکے سچے نمازی بن جاؤ، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کا نور دو، اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ، اپنے گھر کے ماحول میں مصطفیٰ کی شریعت لاؤ، اور گھر کی چار دیواری سے ہر وہ نقش مٹا دو لوگوں جو اپنے رسول کو پسند نہیں ہے۔ آج گھروں میں جاؤ تو شریعت محمدی کا جھاڑو پھیرو، کوئی سفر شروع تو کرو حضور کی طرف، کوئی پہلا قدم تو اٹھاؤ اپنے رب کی طرف، ورنہ زندگی ہاتھوں سے نکل جائے گی اور سوائے پچھتاوے کی کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے 15ویں صدی فتنوں کے اس دور میں ہمیں عقیدہ وہی عطا کیا ہے جو عقیدہ اہل بیت رسول بھی ہے اور جو عقیدہ اصحاب رسول بھی ہے۔ قرآن ہماری پشت پر، تاجدار کائنات کی احادیث ہماری پشت پر، اور 14 صدیوں کے ولی ہماری پشت پہ کھڑے، لیکن ان نسبتوں کا حیا کیجیے، اپنی زندگی کو بدلیے۔ ماں بہنوں بیٹیوں، ایک چادر بنا لو بازار جانے کے لیے، شریعت کے پردے میں گھر سے نکلو۔ آپ دیکھتی ہیں، آپ جاتی ہیں نا جب ٹافیاں خریدنے بچوں کے لیے، کچھ ٹافیاں بہت سستی ملتی ہیں، ان کے اوپر کور نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا ان کا، اور کچھ جو ہے نا وہ کور میں لپٹی ہوتی ہیں، وہ مہنگی ہوتی ہیں جو کور میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور جو پردے میں نہیں ہوتی ان پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، ان پہ گند پڑتی ہے۔ اسی طرح جب تم شریعت کے پردے کے بغیر نکلو گے، گندی نظروں کی گندی مکھیاں آئیں گی تمہارے جسم کی طرف، لعنتیں سمیٹ کر اور آلودگیاں لے کر گھر میں داخل ہوگی تو گھر کی برکت بھی بے برکتی میں بدل جائے گی۔ ایک چادر بنا لو، 3-4 گز کی موٹی چادر بنا لو، گھر سے نکلو تو شریعت کے پردے میں نکلو، اپنا لباس حضور کی شریعت کے مطابق بناؤ، اپنے گھر کو شریعت کے مطابق بنا لو۔ اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جو ہر سال انتہائی محبت کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کو قائم کرتے ہمیں یہ موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر بھولا ہوا سبق دوہرا لیتے ہیں، بھولا ہوا سبق یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بالغ نظری ہے، میچور ہے کہ یہ چاہتے تو ناخوانوں کی طرح کوئی سر تال والا خطیب منگوا لیتے جو صرف گلوکاری کرتا اور فنکاری کرتا رہتا، اور کوئی پیغام نہ ہوتا، کوئی فکر نہ دیتا، کوئی سوچ نہ دیتا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ فکر عطا کی، اور مل بیٹھ کر آپ سارے حضرات، ظاہر آپ کے تعاون سے یہ مجلس سجتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور پوری زندگی حضور کے دین کی سچی نوکری اور چاکری سے نوازے، اور جتنے دوست تشریف لائے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔